السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ جو انسان اور انسان کے درمیان قائم ہوتا ہے وہ رشتہ والدین اور اولاد کا ہے، کیونکہ اس رشتے میں اخلاص ہے، اس رشتے میں محبت ہے، اس رشتے میں، اس تعلق میں ایک دوسرے سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں. اسی رشتے کو رب العزت نے منتخب کیا انسانیت کی تعمیر کے لیے. ذمہ دار ہے ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو جیسے عورت اپنے شوہر کے گھر کی رعیہ ہے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر کے لیے، ایسے ہی مرد اپنے گھر والوں پر راعی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. اس دنیا میں دو طرح کی شخصیات، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگرچہ آگے اس کی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن بنیادی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخصیت جو بیلنسڈ ہے، متوازن ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، بہت ہی خوبصورت شخصیت جس کے دل میں یقین ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی، جو شیریں کلام کرتا ہے، جس کی نظر سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں اور وہ خود اپنی بھی حفاظت کرتا ہے، جس کا اپنے دل، اپنی زبان، اپنی سماعت، ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے. ایسی شخصیت جس کے تعلقات اپنے رب سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے معاشرے کے دیگر افراد سے اپنی فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں. ایسی شخصیت جس کی غذا، جس کا لباس، جس کے تعلقات سب حدود کے اندر ہیں، یعنی حلال کے دائرے میں. اور اس کے مقابلے میں دوسری شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کے دل میں شکوک ہے، شبہات ہیں یقین کے مقابلے میں. اگر یقین کرنے والے کے دل میں روشنی ہے تو اس کے دل میں اندھیرا ہے. وہ تاریکی خواہ شبہات کی ہو، شہوات کی ہو، وہ تاریکی خواہ کسی بھی نوعیت کی ہو. ایسی شخصیت کا دل تاریک رہتا ہے، بے یقینی اس کے دل پر چھائی رہتی ہے. اس کے ہاتھ
اس کی زبان اس کی نظر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. اس کے اخلاق میں ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی تکلیف میں رہتا ہے اور دوسرے بھی اس سے تکلیف میں رہتے ہیں. اس کے باہمی تعلقات ایسے ہیں جہاں وہ کسی جگہ اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتا. اپنے لیے بھی تکلیف دے اور ساری انسانیت کے لیے تکلیف دے. ایسے شخص کے بارے میں امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا انسان کے ماں سوا دوسری مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکتا ہے. شخصیات خود بخود وجود میں نہیں آتی. شخصیات خود رو پودوں کی طرح ہو سکتی ہیں جن کی نگہداشت نہ کی جائے، جن کے بارے میں کوئی رسپانسبلٹی محسوس نہ کرے، جس کے لیے کوئی تکلیف نہ کاٹے. اور شخصیات باقاعدہ طور پر تیار بھی کی جاتی ہیں. پہلی قسم کی شخصیت اس کائنات میں مطلوب ہے، بیلنسڈ پرسنالٹی. اور دوسری قسم کی جو شخصیت ہے اس کی وجہ سے نہ دنیا میں امن رہتا ہے، نہ وہ خود امن میں رہتا ہے، نہ اس جہان سے جانے کے بعد اس کے لیے کوئی امن ہوگا. اسی لیے رب العزت نے ماں باپ کو رسپانسبل بنایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگہداشت کریں. ان کی اولاد خود رو پودوں کی طرح نہ بڑھے کہ وہ جو دیکھیں وہی سیکھ لیں، جس سے امپریس ہوں وہی کچھ کر لیں، بے جانے بوجھے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اس بارے میں ماں باپ سے جواب دہی ہوگی. حقیقت یہ ہے کوئی ماں باپ اگر خود اچھی شخصیت، مطلوبہ شخصیت بننے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. لفظوں سے بہت ماں باپ سکھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ نے حیا کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. لیکن خود کہاں پر ہوتے ہیں؟ وہ جیسے ایک چھوٹی سی پوئم ہے، ہم سے تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، اور خود فون کی گھنٹی بجتی ہے اور والدین کی طرف سے جواب آتا ہے کہہ دو ہم گھر پر نہیں ہیں. یہ ایک عام معمول کا معاملہ ہے اور پوری زندگی کو اس سے دیکھا جا سکتا ہے. بچہ ابتدا میں تو حیرت محسوس کرتا ہے لیکن بعد میں وہ بھی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. اس وجہ سے والدین کو سب سے پہلے خود اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے. جو ماں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہے اسے خود ذاتی طور پر پہلے اپنی شخصیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جو باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنی شخصیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی انہوں نے کیسی شخصیات کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کی تو ہمیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی بھی تربیت کی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی بھی تربیت کی. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ کس طرح سے حق کی تلقین کی اور ہمیشہ محبت کے ساتھ سکھایا، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سکھایا. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب حضرت علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کے پاس غلام آئے ہیں اور آپ سارا دن کام کرتی ہو تو آپ کے ہاتھ چکی پیس پیس کے اس پہ گٹے پڑ گئے ہیں اور پانی بھر بھر کے آپ کی کمر کا برا حال ہے، تو آپ اپنے والد سے کہو ایک غلام آپ کو دے دیں. اور سیدہ فاطمہ اپنے والد کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے غلام عطا کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کتنی خوبصورتی سے ڈائیورژن لگائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلام سے زیادہ بہتر ہے؟ اس پر سیدہ فاطمہ نے قبولیت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھنا، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، کچھ روایات میں 33 بار اللہ اکبر بھی ہمیں ملتا ہے، تو یہ تمہارے لیے اس غلام سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی غلام کی وجہ سے تمہارے کاموں میں آسانی ہوگی، لیکن ان کلمات کی وجہ سے تمہارے جنت میں جانے میں اور اعلیٰ مقامات ملنے میں آسانی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے سے سکھایا کہ حضرت فاطمہ خوش دلی کے ساتھ واپس چلی گئیں. اور ایسے میں جبکہ والد کی طرف سے سب لوگوں کو غلام مل رہے تھے اور اپنی بیٹی کو نہیں مل رہا تھا، تو بیٹی کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا کہ میرے والد نے آخر مجھے کیوں نہیں دیا، کہ ہر وقت کی ایک تکلیف تھی، لیکن فوکس چینج کر دیا، فوکس بدل دیا کہ اب یہ تو دیکھو کہ آپ کو اس کے مقابلے میں کتنی بڑی چیز مل سکتی ہے، تو میں تمہیں اس سے زیادہ بڑی چیز دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح حضرت فاطمہ کو سکھائی وہ تسبیح آج سارے مسلمان کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے اور جس وقت ان کا جی چاہے. یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اولاد کی تربیت کی، جیسے آپ بچوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اس میں تلقین، واقعات سنانا، ریزننگ کرنا، یعنی دلیل کے ساتھ دوسرے کو سمجھانا، یہ سب کچھ جو ہے آپ کی تربیت کا لازمی حصہ تھا. اس لیے ہمیشہ تربیت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کی وہ واحد شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہوئے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات ایسی ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. اب جس نے تربیت کرنی ہے کہ وہ کیسی شخصیت کو پروان چڑھائے تو اسے اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ کیسے ایسی شخصیت کو پروان چڑھائے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ نہ تربیت کا کام ختم ہونے والا ہے، نہ نظریں ان پر لگنے کا کام ختم ہونے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، علم حاصل کرنا اسی طرح سے پوری زندگی کا کام ہے جیسے تربیت کرنا پوری زندگی کا کام. جب انسان کے اندر کھوج لگتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ کے اس کے بارے میں جانچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی حیات میں لوگوں کو صحیح طریقہ زندگی کے مطابق زندگی گزارنی سکھائی. میں پچھلی کلاس میں بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں. اس کلاس میں سمپلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگرچہ ہم نے ایک موضوع پر بات کرنی ہے، لیکن شخصیت